آئیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے ایک حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ اناؤنسر نے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج میرا موضوع بحث اسلام دین رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کا ایک منظر ایک حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمت حین خلقها یا یوم خلقها 100 رحمت فامسک عنده 99 رحمتا وارسل فی خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار۔ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق میں لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد رحمت کے 100 حصے کر لیے۔ پہلے ٹکڑے سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو رحمت مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو پیدا کیا ہے، جب پیدا کی گئی تو وہ مخلوق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رحمت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 100 حصے فرمائے۔ جانتے ہیں 100 حصے رحمت کے کرنے کے بعد 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، اپنے پاس اس نے 99 رحمت کے حصے رکھ چھوڑے۔ وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ، اور اپنی تمام مخلوق کے درمیان رحمت کا ایک حصہ دے دیا ہے۔ 99 حصے اس کے پاس ہیں، رحمت کا ایک حصہ تمام مخلوقات کو دے دیا گیا ہے، جس میں جانور بھی شامل ہیں۔ ایک جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اسی محبت کی بنا پر، ایک انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اسی رحمت کی بنا پر۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی کافر کو، اس کے نافرمان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی رحمت کتنی ہے، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر کسی اللہ کے نافرمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، تو اپنے اس کفر کے باوجود، اپنی اس شرک کے باوجود اور اپنی اس نافرمانی کے باوجود وہ کبھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور جنت میں ڈال دے گا، اتنا رحیم ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کتاب الرقاق کی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوا کہ جب 99 حصے رحمت کے اس کے پاس ہیں تو وہ کتنا رحیم ہوگا۔ لکھ دیا، وہ کتاب کدھر ہے؟ اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا، وہ کتاب کدھر ہے اور کیا لکھا ہے؟ دونوں سوالوں کا جواب آگے آ رہا ہے۔ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ اسی کے پاس کہیں عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس ہی کہیں ہے۔ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ کتاب وہیں کہیں اس کے عرش کے اوپر ہے، اس کے پاس کہیں قریب رکھی ہوئی ہے، وہ کتاب تو وہاں ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد کہ ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میری غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ ویسے میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، لیکن ان تمام صفتوں کے اوپر میرا جو صفت رحم ہے، میری جو صفت رحم وہ غالب ہے۔ جبر کے اوپر، قہر کے اوپر، انتقام کے اوپر، ان تمام صفتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت حاوی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے ہمیں شعور دے دیتی ہے، بتا دیتی ہے۔ اگر آپ قرآن حکیم کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے قرآن حکیم میں رحمان تقریباً 57 بار یا 58 بار آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رحیم، رحمان کتنی بار آیا، کتنے مقامات پر؟ تقریباً 57 یا 58 بار۔
اتنے مقامات پر. اور صفت رحیم 95 ٹائمز، 95 مرتبہ 95 مقامات پر یہ صفت آئی ہے. 57 یا 58 بار صفت رحمان اور صفت رحیم 95 بار. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت الرحمن ہے اس کے ساتھ جڑ کر کے مربوط ہو کر کے صرف ایک ہی صفت قرآن میں آئی، وہ رحیم ہے. الرحمن کے ساتھ کوئی اور صفت نہیں آئی ہے. الرحمن کے ساتھ صرف ایک ہی صفت مربوط ہو کر کے آئی ہے، ایک ہی صفت کمبائن ہوئی ہے، وہ صفت رحیم ہے جو 95 بار آئی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان کے ساتھ پورے قرآن حکیم میں صرف صفت رحیم ہی مربوط ہے.